بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے استغفار کرنے کا ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے اگر استغفار کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر استغفار کے فوائد بتانے جا رہا ہوں، اور 4-5 ایسی تسبیحات اور ایسے عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو رزق کے دروازے کی چابیاں ہیں۔ انشاءاللہ یہ تسبیحات اور یہ ذکر اور یہ اعمال انشاءاللہ رزق کے دروازے کو کھول کے رکھ دیں گے۔ تو پہلی بات میں نے بتائی استغفار کا طریقہ۔ آج ہم سرسری استغفار کرتے ہیں کہ کوئی بھی غلط چیز دیکھتے ہیں تو کانوں کو فوراً ہاتھ لگا دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سرسری استغفار کرتے ہیں، نہ اس چیز سے کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ اس برے کام سے توبہ کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، نہ اس کام کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، تو بس سرسری ایک رسمی طور پر استغفار کر رہتے ہیں استغفر اللہ کہہ کر۔ تو یہ طریقہ استغفار کا درست نہیں ہے، یہ رسمی طریقہ، اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل استغفار یہ ہے کہ انسان تو پہلے اس گناہ سے بالکل توبہ طائب ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ سے معافی صدقے دل سے مانگے، اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے، اور کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے یا بری چیز دیکھ رہا ہے تو اس کو آئندہ نہ دیکھنے کا عزم کر لے۔ اس کے بعد اللہ سے استغفار کرے، اور استغفار ایسی توجہ کے ساتھ کرے، اور یہ سوچے کہ میرے دل سے، ایک مرتبہ میں نے استغفار کہا ہے کہ میرے دل سے گناہوں کی گندگی نکل گئی، اور اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلیات میرے دل میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ تصور کریں اور توجہ کے ساتھ دل پر دھیان رکھ کے استغفار کہے، دل پر اثر پڑے استغفار کا، اور توجہ کے ساتھ کرے، اور ہر استغفار پر استغفر اللہ، ہر استغفر اللہ کہنے پر یہ تصور ہو کہ میرے دل سے ایک مرتبہ استغفار کہنے پر گناہ نکل گیا، ایک سیاہی کا نقطہ ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ اللہ کا نور، اللہ کی رحمت میرے دل کے اندر آ گئی۔ اس توجہ سے اور اس خشوع سے اور اس طریقے سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ یہ استغفار آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ اور آپ جب استغفار کر کے اٹھیں گے 100 مرتبہ استغفار کر کے، آپ کو آپ کا دل، آپ کی طبیعت، آپ کا جسم، آپ کا دماغ ہلکا محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو یوں لگے گا کہ میرے جسم سے کوئی بھاری چیز نکل گئی ہے، کوئی ایسی چیز نکل گئی ہے جس کی وجہ سے میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے استغفار کا صحیح طریقہ۔ توجہ اور خشوع و خضوع سے، دھیان سے استغفار کریں، ہر کام برائیوں کو چھوڑنے کا ارادہ اور عزم کر کے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس طرح استغفار کرنے سے آپ کو انشاءاللہ روزی بھی ملے گی، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اور فرمایا کہ جب تک روئے زمین پر استغفار ہوتا رہتا ہے، لوگ استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کرنے والے رہیں گے، اور مسجدیں آباد رہیں گی، اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس وقت تک اللہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو استغفار جو ہے وہ کثرت سے کریں، اور استغفار کا ورد یہ جاری رکھیں، تو یہ ایک تو اس سے روزی آپ کو ملے گی، اور دوسرا اللہ کا عذاب بھی اس جگہ پر نہیں آتا جہاں پر استغفار ہوتا رہے، بلکہ وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت دیتے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی دولت سے بھی نوازیں گے۔ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، کافی عرصے سے اولاد نہیں ہوئی، اس کو کسی نے استغفار بتایا اور کہا کہ استغفار پڑھو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو گے میں تمہیں اولاد بھی دوں گا۔ تو اس عورت نے استغفار کی کثرت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ تو بہت سارے واقعات ہیں، استغفار کی برکت سے لوگوں کے اٹکے ہوئے کام حل ہو گئے، کئی سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے۔ تو استغفار یہ اینٹی بائیوٹک ہے، جیسے اینٹی بائیوٹک ہم دوا استعمال کرتے ہیں، کوئی بیماری اگر نہیں ختم ہو رہی تو اس کو اینٹی بائیوٹک دوا سے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ استغفار یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے، اور بہت جلد یہ اثر کرنے والا وظیفہ اور عمل ہے۔ تو اسی استغفار کو لازمی پکڑیں، لازمی استغفار کریں۔ اور دوسری بات،
اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو بھی سکون ملے گا، زندگی میں بھی سکون آئے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ کا ذکر قبر کی سختی سے بھی انشاءاللہ بچائے گا۔ تو کئی سارے فوائد ہیں، اللہ کا ذکر اس کی کثرت کی جائے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت ہو۔ اس کے علاوہ لفظ اللہ کا ذکر ہو، اللہ اللہ اللہ، دل کے اوپر ضرب لگے اور دل کی دھڑکن سے صدا ہے لفظ اللہ کی، یہ ہے ذکر لفظ اللہ کا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے ذکر سے جب دل تر ہوگا، زبان تر ہوگی، اللہ کے ذکر سے دل منور ہوگا، تو انشاءاللہ پھر اللہ روزی بھی دے گا، اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، اور رزق کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام کریں۔ سورہ یاسین جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کام کاج میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دشمن سے، حاسدین سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو سورۃ یاسین کا صبح اہتمام کریں، انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ رزق کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سورۃ واقعہ فقر سے بچاتی ہے، تو سورۃ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، نہیں پڑھ سکے تو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے، اس کی آلریڈی ویڈیو پہلے موجود ہے، اوپر آپ کو آئی بٹن ویڈیو میں کونے پہ اوپر نظر آ رہا ہوگا، اس لنک سے آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو یہ ویڈیو سننے کے بعد یہاں آئی بٹن پہ چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ملے گی۔ تو سورہ یاسین کی فضیلت اور فوائد جاننا چاہتے ہیں تو یہ اس ویڈیو پہ آپ کو ملے گی۔ اور تیسری بات، صبح ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کی پڑھیں۔ صبح فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس میں یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، 100 دانے والی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر فجر کی سنتوں کے بعد آپ نہیں پڑھ سکے تو فجر کے فرض نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی روزی کے مسئلے حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اسی تسبیح کی بدولت جو ہے رزق عطا فرماتے ہیں، تمام مخلوق کو اسی تسبیح کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ تو اس لیے اس تسبیح کا اہتمام کریں، فجر کی نماز فرض سے پہلے اور سنتوں کے بعد یا فرضوں کے بعد یہ تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ جملہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی رزق کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی رزق کے دروازے کھول دے گا، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ غریب، مسکین، یتیم، بیواؤں کی مدد یہ لازم کریں، اور اللہ تعالیٰ غیب سے انشاءاللہ روزی عطا فرمائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ صدقہ کرو، اور انسان کے بعد جب تنگ دستی ہو، مشکل حالات ہوں، اس وقت بھی انسان صدقہ کرے۔ مالی حالات ٹھیک ہیں یا تنگ ہیں، دونوں صورتوں میں انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے۔ اگر تنگ دستی میں مال خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، غریبوں بیواؤں میں اچھی جگہ پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی۔ تو رزق میں برکت کے یہ 4-5 عمل میں نے بتائے ہیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، اور مجھے کمنٹس میں بتایا بھی کریں کہ میں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور کمنٹس کے اندر بتایا کریں کہ آپ کے وظائف اچھے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، تو یہ بتایا کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں
نیچے کمنٹس کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ جب آپ کی ویڈیو سے ہمیں فائدہ ہوا ہے ضرور بتایا کریں، تاکہ محنت کا جو پھل ہے، محنت کا بدلہ وہ جو ہے مل جاتا ہے، محنت کا ثمر مل جاتا ہے کہ ہماری ویڈیو سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس سے حوصلہ ملتا ہے، تو آگے مزید انسان جو ہے محنت کرتا ہے۔ تو اس لیے ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزی کے مسئلے حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔